حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے جو دنیا میں ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں نا، ہنس ہنس کے جھوٹ ہنس ہنس کے بولتے ہیں، ہنس ہنس کے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، فرمایا یہ جو تمہیں ہنس ہنس کے گناہ کرتے نظر آتے ہیں ان کا رونا قیامت میں دیکھا نہیں جائے، ان کے آنسو قیامت میں دیکھے نہیں گئے۔ جو ہنس ہنس کے گناہ کرتے یہ روئیں گے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ رب فرماتا ہے زیادہ رویا کرو، کم ہنسا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام روتے تو صحابہ کہتے حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو محبوب فرماتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بھائیو، قبروں میں اکیلے جانا ہے، کبھی غور کرنا، اکیلے کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے گا۔ اماں بڑا پیار کرتی ہے لیکن قبر میں کبھی کوئی ماں بھی ساتھ دفن نہیں ہوتی۔ اپنا اپنا حساب دینا مشکل وقت ہے، حساب کر لینا چاہیے، تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کریں گے تو وہاں بھی ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا ستار ہے، پر یاد رکھو جب کوئی اس کی ریٹ کو چیلنج کرے، جب کوئی اس کے قانون کو توڑے، جب کوئی اللہ کی اعلانیہ نافرمانی کرے، پھر رب کریم کی غیرت کو، اس کے عدل کو جوش آتا ہے، توبہ کرے سچی، مسجد کی حاضری دے پابندی کے ساتھ۔ میری آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ مسجد کی حاضری پابندی سے دے۔ میں اپیل کرتا ہوں داڑھی رکھ لے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ۔ واپس آ جائے، ہماری بقا نہ ہمارے دین میں، کوئی نہیں ہمیں رکھے گا، کوئی نہیں رکھے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک عورت جا رہی تھی، میری نظر پڑی، ابھی نظر پڑی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے، اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا۔ پھر اللہ قیامت میں سزا، بعض گناہ ایسے ہیں جن کی یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے، لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی یہی سزا دے لے، اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی معافی عطا فرمائے، وہاں بھی معافی عطا فرمائے، اللہ درگزر ہی فرمائے۔ لیکن میرے بھائی ایک تو یہ سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ 500 سال تک فرعون کو مہلت دی۔ کتنے؟ یہاں جو 5 سال حکومت کر لیتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں، مجھے مہلت جو ملی ہوئی ہے۔ 500 سال مہلت دی اللہ تعالیٰ نے، اور فرعون کی قوم پر پتہ عذاب کس طرح کیا ہے؟ ٹڈیاں مسلط کر دی اللہ نے۔ یہ گھومتی نہیں چھوٹی سی، ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، کوئی مکڑی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، مسلط کر دی، جاتی نہیں۔ ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فرعون کی قوم تھی ان پر الزام اس طرح کا عذاب آیا کہ مینڈک مسلط کر دی اللہ تعالیٰ۔ برتن کھولتے تھے اندر مینڈک نکلتا تھا، دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے تھے لیکن مینڈک نکل آتا تھا۔ تھوڑا سا سمجھا کرے چیزوں کو، ہمارے رنگ نہیں زیادہ گورے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا۔ کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دولت نہیں جمع کرا بیٹھے شاہی خزانے میں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ مہلت ہے، مہلت کو مہلت سمجھو۔ پھر جب پکڑ آتی ہے نا اللہ کریم کی، میں نے دیکھا ہے کروڑوں روپیہ، 6 اولادیں۔ ایک شخص کے بچے باہر سے آ رہے تھے، وہ بندہ بیمار تھا، مجھے کہنے لگا حضرت جی دعا کریں میں ان کے آنے سے پہلے مر جاؤں ورنہ آ کے مجھے مار دیں گے، دعا کریں۔ اتنی بے سکونی، کروڑوں روپیہ پڑا ہے تو یہ عذاب نہیں؟ کوئی ضروری ہے کہ پتھر برسیں گے تو سمجھ آئے گی؟ یہ جو سگا بیٹا
बूढ़े बाप के करीब से गुजर जाता है, सलाम नहीं लेता तो इसको अजाब नहीं समझते? ये जो उम्मत की बेटियां, उम्मत की बच्चियां, हमारी बच्चियां एक एक साल के अंदर 75 76 हजार बच्ची एक एक डिवीजन से भाग के शादी कर रही है, और एक एक सूबे से, तो इसको आप अल्लाह का अजाब नहीं समझते? ये मामूली बात है? नहीं नहीं, हमारे रंग हो रहे हैं, हम बड़े स्मार्ट हैं। 1500 साल मोहलत दी नूह अलैहिस्सलाम की कौम को। कितने साल? बोल के बताइए, बोल के दोबारा बोलिए। 1500 साल। कोई आदमी अपनी स्मार्टनेस पे खुश ना हो जाए कि 20 साल हो गए, मैं तो नाफरमानी भी कर रहा हूं, रोटी भी पक रही है, मैं तो हराम भी खा रहा हूं, फिर भी सब ठीक है। 1500 साल मोहलत दी। फिर हजरत नूह कहने लगे, अल्लाह मैंने तो बड़ा समझाया, नहीं बाज आते। तो रब करीम ने फरमाया कश्ती बनाओ। अल्लाह के पैगंबर कश्ती बनाने लगे तो कौम मजाक उड़ाने लग गई। आप क्या करने लगे हो? अब कश्ती बनाने लगे हो, खैर तो है, कौम मजाक उड़ा रही है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का आपने कश्ती बनाई, पानी कहां से निकला? ना बारिशें हुई, न सैलाब आए, एक तंदूर था, उसके अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया। कभी तंदूर से भी पानी निकला है, पर जब निकालने वाला चाहता है तो वहां से भी एक तंदूर से पानी निकला। इतना निकला, इतना निकला, इतना निकला कि कौम सारी डूब गई। कुरान मजीद के सफहात शहादत देंगे कि हजरत नूह की कौम का बच्चा बच्चा बह गया, बच्चे सिर्फ वो थे जो हजरत नूह के साथ हो गए, तबाह हो गई। अल्लाह बेनियाज है, बेनियाज। 1500 साल मोहलत मिले और तू फिर भी कहे रब बड़ा करीम है, माफ कर देगा। 1500 साल तुझे गुंजाइश दे और तू कहे कोई नहीं, बात माफी मिलनी चाहिए अभी भी। मेरे भाई, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, हजरत सालेह ने तबलीग शुरू की तो कहने लगे पहले मौजज़ा दिखाओ जी। आज तो नहीं लोग मौजज़े मांगते, आज भी लोग करामते और मौजज़े। अल्लाह माफ करे, जो चीजें मौजज़ा तो हो नहीं सकता, लेकिन आज भी लोग, आप यकीन करें, कहते हैं ये बड़ी नमाजें पढ़ता है तो फिर बख्शा क्यों नहीं गया, फिर क्यों नहीं मन्नो सलवा क्यों नहीं उतरा इस पर, फिर मैं भी उसी तरह ही दूं, क्या इसके अंदर खूबी आ गई? मौलवी भी वैसे ही है, सूफी भी वैसे ही है। लोग मांग नहीं रहे, लोग दलीलें मांग नहीं रहे, अभी भी लोग बहस नहीं करते। क्या फर्क आ गया जी? वैसे ही है सारे। अल्लाह ताला से डरना चाहिए। हमें सामने वाले की तरफ देखकर सही होने का हुक्म नहीं है, हमें अपनी इस्लाह का हुक्म है। अपनी तरफ देख के अपने आप को ठीक करने का। इल्जाम लगा के गुजर जाना, इसका कोई मतलब? सुनो और याद रखो, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे पहले मौजज़ा दिखाएं, तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऊंट कहां से पैदा होते हैं? कहा ऊंटनी के बतन से। फरमाया आओ मैं तुम्हें पहाड़ के अंदर से ऊंटनी पैदा करके दिखाता हूं। कहां से? पहाड़ के अंदर से। हजरत नूह साथ लेके गए तो पहाड़ के अंदर से ऊंटनी निकली, और ऊंटनी भी गाभन थी, उसके पेट में बच्चा, और ऊंटनी इतना दूध देती थी कि सारी बस्ती दूध पी जाती थी, फिर भी दूध बच जाया करता था। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने देख तो लिया ही है इसे, ये जितना दूध देगी रोटी भी उतनी खाएगी। एक दिन तुम सारे पानी पियोगे, एक दिन ये सारा पानी पिया करेगी। एक दिन तुम सारे बाकी जानवरों को घास खिलाओगे, एक दिन ये ऊंटनी। और ऊंटनी का नाम क्या? नाकत अल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी। किसकी ऊंटनी? नाम क्या है? अल्लाह की। ये अल्लाह की ऊंटनी है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी फरमाया इसकी बेअदबी ना करना। बाज नहीं आए लोग, बाज नहीं आए। कहने लगा जी दूध देना तो ठीक है, पर ये जो सारा पानी पी जाती है ना, ये सही नहीं। ये जो सारी घास खा जाती है, ये नहीं ठीक। दूध देना तो ठीक है, पर ये नहीं सही। आपने फरमाया इसे कुछ ना कहना, अल्लाह की ऊंटनी है। मैं कहा करता हूं उन लोगों ने नाकातुल्लाह की बेअदबी की,
حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی صالح علیہ السلام کی. اور دیکھو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو حفاظت کرنی نہیں جانتا. لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا. انہوں نے ان کے پیر کاٹ دیے، کانوں پہ چھریاں لگائیں. اونٹنی جب مر گئی، اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زلزلے آئیں گے اور جب ان کا زلزلہ آنا ٹھہر، زلزلہ آتا ہے نا، کیا کرتی ہے قوم؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمے جاری ہو جاتے. بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجدوں میں اعلان ہونے لگے زلزلہ آ رہا ہے. جو فجر کے لیے نہیں اٹھے زلزلے کے لیے وہ بھی اٹھ گئے. جن کا دعویٰ ہے نا میری سویرے آنکھ نہیں کھلتی، ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹے، بعد میں بھی نہیں لگی. ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آ رہا، سو جاؤ چپ کر کے. لیکن آنکھ لگی. موت سے تو ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہی نہیں. موت کا خوف ہے، رب کا نہیں. زلزلہ آیا، ساری قوم تباہ ہو گئی. بتاؤ اگر ناقت اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اولیاء اللہ کی ہو، اگر اولیاء اللہ کی ہو تو رب ناراض نہیں ہوتا. شرم نہیں آتی لوگوں کو داتا صاحب کی بے ادبی کرتے، شرم نہیں آتی لوگوں کو غوث اعظم کی گستاخی کرتے، حیا نہیں آتی جنہوں نے دین پھیلایا ان کی بے ادبی. میں درد سے کہتا ہوں، رو کے کہتا ہوں، اور اگر کلیجہ پھٹ سکے تو میں دکھاؤں زخم کتنے. ایک حج کے موقع پر ایک بابا جی، اس سال 4,80,000 روپے کا پرائیویٹ حج تھا، اور بابا جی کی کیفیت کمزور تھی، بیچارے بیمار تھے. اس کے باوجود وہ گئے. بوڑھے آدمی جا کے بیٹھیے، بزرگ، اور کتنی مشکل ہے وہاں منا، مزدلفہ، عرفات، طواف زیارت. کتنا مشکل کام ہے طواف زیارت کرنا، طواف وداع کرنا. کس کٹھن سے حج کیا، بڑھاپے میں پیسے بھی لگائے. اور جب وہ روضہ رسول پہ گئے صلی اللہ، اور انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھا تو ایک ملا نے اٹھ کے کہہ دیا تو مشرک ہے. تو میری روح کانپی. میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی؟ اس کی عمر دیکھ، کس بڑھاپے میں کہاں سے چلا، کہاں آیا. یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا، یہ مشرک ہوتا تو کسی گرجے میں جاتا. یہ مشرک نہیں، یہ مومن ہے. اور یہ وہ والا مومن ہے جس کے سینے میں دل جب دھڑکتا ہے تو خالی دھڑکتا نہیں، ساتھ وہ محمد عربی پہ درود و سلام بھی پڑھتا ہے. شرم نہیں آتی لوگوں کو، اتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں. جو روضہ رسول پہ آیا مشرک ہے. میں نے جو مولوی کو صاف صاف کہا تھا، میں نے کہا اگر میں مشرک ہوں تو نکالو، مشرک کا داخلہ تو یہاں ویسے ہی منع ہے. شرم نہیں آتی؟ اپنی زبان کا ایک پاس کرو کچھ. اتنا ظلم، اتنی بڑی فرقہ واریت امت میں، اتنا امت کو تقسیم کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جہاں سے اتحاد کا پیغام دینا چاہیے وہاں سے تم لوگوں کو فرقے کا پیغام دیتے ہو، ایک مقصود فرقے کی تبلیغ کرتے ہو. خدا را، تو میں کہہ رہا ہوں ناقت اللہ کی بے ادبی پہ عذاب آتا ہے تو اولیاء اللہ کی بے ادبی میں نہیں آتا. داتا صاحب ساری دن کی تبلیغ کرتے رہے، ایک آدمی نے اٹھ کے کہہ دیا جناب وہ تو شرک کا اڈا ہے، تو رب کریم ناراض نہیں ہوتا ان باتوں سے. ہمیں خیال کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. ان چیزوں سے عذاب آتا ہے اور آ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں اس سے، قوم لوط پہ بھی عذاب آیا. ہم جنس پرستی، مرد مردوں سے بدکاری کرتے ہیں. حضرت نوح نے سمجھایا کہ یہ کام درست فطرت کے خلاف ہے، یہ کام درست نہیں. جب انسان یہ کام کرتا ہے تو زمین اور آسمان کانپتے ہیں. اب میں کیسے کھول کے بتاؤں، میرے پاس اعداد و شمار ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کام کی کیفیت کیا ہے اور کس طرح کر کے لوگ، میں تو رونا روتا رہتا ہوں داڑھی کا. لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب پہلے بھی آئے تھے تو داڑھی کی بات، پھر بھی آئے تو داڑھی کی بات. تو میں رونا روتا ہوں، اس لیے روتا ہوں
کہ جو کلین شیو نوجوان ہوتا ہے وہ امرد کے حکم میں ہے، اس پر وہی حکم لگتا ہے جو عورت پہ لگتا ہے. اس کے ساتھ مرد کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح نہ جائے گا جس طرح عورت کے ساتھ. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے، تو آپ فرمانے لگے تو حافظ قرآن نہیں؟ کہا ہاں. فرمانے لگے جا اپنے حفظ کی خیر منا. وہ شخص کہتے ہیں میں نے اس بغیر داڑھی والے کلین شیو نوجوان کو بری نظر سے دیکھا، مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا، سارا قرآن پاک بھول گیا. اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا، بیت اللہ کے طواف کرتا رہا، میں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا. کیسے اب تو ہمارا نعت کہاں بیوٹی پارلر سے ہو کے آتا ہے، ہم کسی اور کو کیا پیغام ہے؟ وہ پیغام، وہ نظام، وہ طریقہ کار جس کا حکم تھا شریعت میں. قوم لوط پر عذاب آیا. صحیح بیٹھتے ہوں گے بچے جو موٹر سائیکلوں پہ بیٹھتے ہیں. میں نے گجرانوالہ کی سڑکوں پہ بچوں کو، نوجوانوں کو جو تماشے کرتے سر عام دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے. اور کوئی روکنے والا نہیں، شغل ہو رہا ہے، ہنس رہے ہیں، اور سامنے عورتیں بھی ہے، سب ہو رہا ہے. کتنی تکلیف کی بات. حضرت نوح کی قوم یہ کام کرتی تھی، قرآن پاک نے بیان کیا ہے. حضرت نوح نے سمجھایا، فرمایا رب کریم نے تمہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جائز طریقہ عطا فرمایا، عورتوں سے نکاح کرو، اور اس نکاح کی برکت سے جو اللہ تمہیں اولاد دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باعث بخشش بھی فرمائے گا. لیکن جب قوم نہ مانی تو جو قوم میں لوط کا عمل کرے اس کا علاج قرآن نے بیان فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے. پھر پتھر برسے اور جن کے بڑے بڑے اچھے دماغ تھے ان کے دماغ چکنا چور کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، ان کے دماغ زمین پر بچھاڑ دیا گیا. اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان توبہ ہی نہ کرے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا، اس لیے کہ بددیانتی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی. میں نے کہا تھا شب قدر کی رات کہ یہ کوئی تماشا ہے کہ شب رات آئی تو ساری رات روتے رہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، رو رو کے چیخیں مار مار روئے. شب قدر آئی تو پھر چیخیں ماری، ساری رات روئے. تو جس بندے کا پروگرام ہی نہیں سویرے بدلنے کا، دکان پہ بیٹھ کے پھر وہی ناپ تول میں کمی، پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا تو وہ فوڈ کے اسپیشل ڈاکٹر میں لکھا تھا مہربانی کرو ملاوٹ ہی اچھی چیز کی کر لو. مرچ میں کیری تو نہ ملاؤ اینٹوں کی، وہ تو بیمار کرتی ہے، وہ تو خون کی آنتوں کو روک دیتی ہے. وہ کہنے لگا، اور وہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کون کون سی چیز ملائی جا سکتی ہے، وہ ملا لو. خدا را اس قوم پہ رحم کرو، مہربانی. ایک دوست ہے ہمارے، میں وزیر آباد میں ان کے گھر بیٹھا تھا تو ایک میڈیکل، میرا کسی شخص پہ اعتراض کرنے کا میں مجموعی بات کرتا ہوں. میں ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ فضل کرے سچ مچ کے نیک ہیں، اچھے لوگ. تو بچے کا میڈیکل سٹور ہے، تو والد بیمار ہو گیا، تو کہتا ہے ابا جی ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کو ڈریپ لگنی ہے. تو سگے باپ کو ڈریپ لگانے لگا تو باپ کیا کہتا ہے پتر تیری مہربانی مینوں کوئی اصلی لائی، وہ نہ لائی جڑی لوکاں نوں لانا ہے. اب وہ پیار سے سنا رہا ہے بات. میں نے اسے کہا کہ یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے نا، ڈوب مرنے کا مقام، کہ جس ملک کے اندر دوائی بھی صحیح نہ بکے، اصلی نہ ملے دوائی بھی، اور پھر وہ قوم کہے کہ ہم نے تو پورے روزے رکھے، ہم نے تو بڑا صدقہ اور خیرات کیا، دوائی بھی اصل نہ ملے. جناب شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بتا عذاب کس طرح کا بھیجا. شدید گرمی ہوئی، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. سارے آمین کہہ دیا. دیکھیں کتنا اچھا موسم کر دیا رب کریم. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ رحمت فرمائے. شدید گرمی کی لہر آئی، باہر اتنی گرمی ہوئی کہ لوگ اپنے گھروں میں گھس گئے. جس طرح سورج کی شعاعیں گھروں کے اندر داخل ہو جاتی اس طرح گرمی کی لہر اندر داخل ہوئی. اور جس طرح کسی کو آگ لگ جائے تو وہ آدمی اچھلتا کودتا ہے نا،
اس طرح یہ لوگ اچھلنے لگے اور اچھل کود کے مر گئے. جرم کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے. حضرت داؤد کی قوم بھی تباہ ہوئی. جرم کیا تھا؟ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو یہ پکڑتے تھے. حکم ہے نا مسلمان کو نماز کے ٹائم کوئی اور کام نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے. میرا خیال ہے مسلمان تو فٹافٹ آ جاتے ہیں، سارے ہی پہنچ جاتے ہیں نا مسجدوں میں. ہلکا ہلکا بول رہے ہیں آپ، کیوں نہیں پہنچتے؟ اگر حضرت سیدنا، اور پتہ انہیں سزا کیا ملی؟ اللہ نے فرمایا اس ٹائم عبادت کرنے کا کام نہیں کرنا، وقت نہیں ہے کام کا. انہوں نے مچھلیاں پکڑی، 12,000 لوگ تھے. پتہ ہے مالک نے سزا کیا دی؟ بندر بنا دیا. اللہ کریم قرآن مجید کا پہلا سورہ پڑھے، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. اللہ فرماتے ہیں پچھلوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا، بعد والوں کے لیے بھی عبرت، نشان عبرت بنا دیا. بندر بن گئے. اور جو ان کے دوست جو بچ گئے تھے ان کے پیر چومتے تھے، روتے تھے. 3 دن بندر بن کے زندہ رہے. پھر اللہ نے سب کو اجتماعی موت دے دی. اگر مسلمان سے اللہ کہے کہ نماز کے ٹائم کاروبار نہیں، جمعے کے ٹائم کاروبار ہے، تو مسلمان کہتا ہے نہیں مجھے مہلت ملی ہوئی ہے. یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے نا جب بچے ڈیوٹی لگاتے، ہاں 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 عذاب آتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے. میں نے دیکھا یہ منظر، اس وقت پتہ چلتا ہے جب بچے کسی ملازم 6,000 کے کی ڈیوٹی لگاتے، کہتے ہیں ابے کا دھیان رکھنا، ہم دکان پہ بیٹھنے لگے. پھر اسے سمجھ آتی ہے اگر میں نماز کے ٹائم مسجد میں ہوتا تو آج میری اولاد میری خدمت میں ہوتی. میں نماز کے ٹائم مسجد نہیں گیا تو بچوں نے 6,000 کا ملازم اٹھایا ہے، ابا جی کا خیال رکھ، ایک نرس بلائی ہے تو خیال رکھ. کدھر ہوتے ہیں مسلمان نماز کے ٹائم؟ ایک عیسائی نے اعتراض کیا ہے، سنیں. وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے مسلمانوں کے 3 خدا ہیں. مسلمان اڑ گیا، کہنے لگا نہیں ہمارا تو ایک ہے. کہا نہیں 3 ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ، ہمارا ایک ہے. کہنے لگا نہیں میں ثابت کرتا ہوں، ایک تمہارا خدا 5 نمازوں کا ہے، ایک رمضان کا ہے، ایک عید کا ہے. لگتا ہے معاذ اللہ عید والا زیادہ تگڑا ہے، تم زیادہ آتے ہو. رمضان والا لگتا ہے اس سے کچھ کمزور ہے، تم تھوڑے آتے ہو. اور 5 نمازوں والا شاید سب سے کمزور ہے. بات عقل کی ہے کہ نہیں؟ اس نے اعتراض ٹھیک کیا. تو مسلمان کو چاہیے نا خیال کرے. ایک یہودی نے لکھا تھا، اس نے کہا تھا جس دن مسلمانوں کی تعداد فجر کی نماز میں اتنی ہو گئی جس دن جتنی جمعے میں ہوتی ہے، اس دن نہ کوئی یہودی سازش کرے گا نہ کوئی عیسائی تلوار نکالے گا. شرط یہ ہے کہ یہ اسی طرح فجر پڑھنے ہیں جس طرح جمعہ پڑھنے آتے ہیں. تو پھر کوئی شخص بھی ان کو کسی جگہ شکست دے سکتا تو اپنے ہمارے گناہ ہمیں پریشان کرتے. یہ جتنی آزمائشیں ہیں ان کے پس منظر میں گناہ ہیں. ہماری زندگی کے اندر جتنی تکلیفیں، ہماری پریشانیوں کا سبب ہم خود ہیں. بہت ساری جگہوں پہ ہم غلطی کرتے ہیں، اس کی ہمیں سزا ملتی. غلطی کی سزا. ایک نوجوان نے مجھے بڑی گہری بات سنائی، میرا قریبی تعلق تھا. کہنے لگا گھر میں بڑا مسئلہ ہے، بڑی پریشانی ہے، ماں اور بیوی کا ماحول اتنا سخت ہو گیا ہے کہ نمٹ نہیں سکتا. آپ یقین کریں میں نے ڈیٹیل سے ساری چیز کو سٹڈی کیا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، پھر بھی میں نے اس فیملی کو پورا پڑھا. تو غلطی نوجوان کی نکلی، نہ اس پہ اماں اعتبار کرتی ہے نہ بیوی اعتبار کرتی ہے. اس نے جھوٹ بول بول کے اس طرح کی ماحول پیدا کر دیا ہے کہ کوئی اس پر اعتماد کرنے کو تیار ہے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کروں، پتہ ہے گھر میں ماحول کب خراب ہوتا ہے؟ باہر والے ہماری تقریر سنتے ہیں، گھر والے ہمارا عمل دیکھتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ کس طرح کا شخص ہے، اس کے رویے، اس کا کردار، اس کا لب و لہجہ کتنا برا ہے اور یہ کردار کا کتنا کمزور ہے. اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی صاف ستھری ہوتی ہے. اس لیے ماحول بگڑ جاتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرے سجن بڑے بنتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے. وہ کہیں اور کے قابل کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ان کے کردار میں ٹھنڈک دیکھتا ہے.
उनके लबो लहजे में मिठास देखता है, उस शख्स में इतनी खूबसूरती देखता है कि उसी का बन जाता है। हजरत इब्राहिम बिन अदम के पास एक नौजवान आया, कहने लगा मैं गुनाह करना चाहता हूं। फरमाने लगे बिल्कुल कर, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाना छोड़ दे और गुनाह कर। कहने लगा ये नहीं हो सकता। फरमाने लगे चल फिर इस तरह कर, रब की जमीन पे ना रह, किसी और की जमीन पे चला जा। कहने लगा ये भी नहीं हो सकता। फरमाने लगे चल अल्लाह की छत से निकल जाओ। कहने लगा ये भी नहीं हो सकता। तो आप रो पड़े। फरमाने लगे फिर जनाब इजराइल जब आए तो उनसे कहना मुझे 2-3 साल की मोहलत दे दे, पिछली मेरी गुनाहों में गुजर गई, मैं जरा 3 साल इबादत कर लूं। तो वो शख्स भी रोने लगा, कहने लगा हुजूर वो मोहलत नहीं देते, वो जब लेने आते हैं तो फिर लेके अल्लाह ताला ने जब इंसान बनाना चाहा ना तो जनाब जिब्रील को कहा मिट्टी लेके आ जमीन से। हजरत जिब्रील ने मिट्टी पे हाथ डाला तो बाकी की मिट्टी रोने लग गई, इसे जुदा ना कर। तो जनाब जिब्रील छोड़ के चले गए। हजरत मीकाईल को भेजा, मिट्टी ला, मिट्टी पे हाथ डाला तो बाकी की मिट्टी रोने लग गई, छोड़ के चले गए। जनाब इजराइल को भेजा, मिट्टी पे हाथ डाला तो बाकी की रोने लग गई, छोड़ के ना जाओ। तो हजरत इजराइल फरमाने लगे तेरा रोना देखूं कि रब का हुक्म देखूं। वो ले गए, जब पेश की तो रब करीम ने फरमाया इजराइल जान निकालने की ड्यूटी भी तेरी, तो मिट्टी को ले आना, बाकी मिट्टी रोती भी रहे तो रोती रहे, जब मेरा फैसला आ जाए तो फिर उसमें कोई गुंजाइश। हम खाते भी अल्लाह का है, नाफरमानी भी उसकी करते, जमीन पे भी उसकी चलते हैं, नाफरमानी भी उसकी करते, हुक्म किसी और का मानते, छत पे रब करीम की रहते। इस तरह निजाम नहीं चलता। मेरे भाई याद रख लो, गुनाहों की सजा मिलेगी, जिंदगी तंग हो जाए, यहां भी आजमाइश होगी और वहां भी। मैंने दर्स में कहा था, फिर बात कहता हूं, ये मैं अपने लिए कह रहा हूं, तवज्जो है मेरी बात पर। दुआ फरमाया करें कि जो कुछ हम नजर आते हैं अल्लाह हमें वैसा बनने की तौफीक भी अता फरमा। अल्लाह वैसा बनने की, ये मुश्किल मामला है, मुश्किल। देखिए ना, एक आदमी सियासतदान है, उसने बड़े अच्छे नारे लगाए, इनकलाब आ जाएगा, मैं गरीब का भला कर दूंगा, मैं यतीमों के सर पे हाथ रखूंगा, मैं मजबूरों की मदद करूंगा, मैं दुखियों की मदद करूंगा, मजदूरों को। उसने अच्छे अच्छे नारे सिखाए, अच्छा अच्छा उसने पैगाम दिया। अंदर उसके ये था कि इक्तदार मिलेगा तो मर्जी करूंगा। लोग उसके गिर्द भी गए, उसकी गाड़ी के पीछे भी भागे, लोगों ने उसके नारे भी लगवाए, जेब से पैसे लगा के उसके पोस्टर भी शाया किए, लोग उसके गर्विदा हो गए। लोगों ने पूरी, और मेरी कौम ने तो बेचारी ने कई दफा धोखे खाए, जिसने नारा लगाया गरीब उसी के पीछे मसीहा बन के चल पड़ा। आज धोखा दे लिया, लोगों को पीछे लगा लिया। ये बताओ अगर राज खुल जाए, अगर राज खुल जाए कि ये धोखा दे रहा है, ये फरेब कर रहा है, तो लोग उसका क्या हाल करेंगे। ये राज कयामत में खुल जाएगा, कयामत में ये राज ये खुल जाएगा, ये धोखेबाज था। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब ज़लज़ला आएगा जैसे उसका आना ठहरा, व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जमीन अपने बोझ बाहर निकाल देगी। इससे मुराद क्या है कि जमीन पे जो जुर्म हुए जमीन बता देगी, बाहर निकल आए। वक़ाल अल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा इसे क्या हुआ, ये तो सब कुछ बता रहे, बोझ बाहर निकाल देगी। एक आदमी पीरे तरीकत बन के बैठ गया, जुब्बा कुब्बा पहन के, बड़ी पगड़ी पहन के बैठ गया, अच्छी अच्छी नेक बातें बताने लगा, लोग उसकी दस्तबोसी करने लगे, हाथ चूमने लगे, पीछे लग गए, खिदमत करने लगे, जेब से नजराना देने लगे। उसके नाम पर लोग अपनी जेब से लंगर पकाने लगे, खानकाह की खिदमत होने लगी, मेहमान उसके आते, नौकरी कोई और करता। मैंने कहा था शायद अपने लिए कह रहा हूं, ड्यूटियां लोग करने लगे, हालात बदलने लगे, लेकिन उसके अंदर तो चोर था, वो तो दुकानदार था। तो यहां जो उसके पीछे लगे थे वो तो सच्चे थे, उन्हें तो अजर मिलेगा, लेकिन उसका जब राज खुलेगा तो बड़ी रुसवाई होगी। उसका जब राज खुलेगा तो बड़ी, एक
मेरी तरह का दीनदार था, जो चेहरे का तो नेक था, अंदर पता नहीं क्या कुछ था। एक तवाइफ गुजर रही थी, उसने उसको तबलीग कर दी। कहने लगा बस कर दे, सियानी बन जा। तो किसी दानिश्वर में लिखा है, उसने बड़ा सख्त जवाब दिया उस औरत ने। कहने लगी बाबा मैं तो जो हूं वो नजर भी आ रही हूं, तू बता जो तू नजर आता है वो तू है कि नहीं। उस बंदे ने चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ा। तो लोगों ने कहा बाबा आज किसी सूफी का कलाम सुना है जो बेहोश हो गया। तो उसने कहा नहीं, आज तवाइफ की बात सुनी है, तवाइफ की। और वो अजीब बात कर गई है, वो कह गई है मैं तो जो हूं मैं नजर आ रही हूं, तू भी तो बताना, तू बताना कि तू दस्तारे इमामत पहनता है। तू बता, तू जो कहलाता है तू वो है कि नहीं। ये वकाल अल इंसान माला, ये राज कयामत में खुलेगा। हम जो कुछ बता रहे हैं ना अपनी जुबानों से, हमें अपने गुनाहों का एहसास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब सजा मिले तो फिर इस तरह की मिले कि दोबारा किसी को कोई मुंह दिखाने के काबिल न रहे। मेरे भाई याद रखें और समझें, गुनाह इंसान की जिंदगी को तंग करते हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तू झूठ बोलता है तो तेरे फरिश्ते किरामन कातिबीन साइड पे होके खड़े हो जाते हैं। जब तू जिना करता है तो तेरे अंदर से ईमान निकल जाता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेरी कौम में नाइंसाफी आम हो जाएगी तो कत्ल भी आम हो जाएगा। और सुन लो, लिख लेना ये हदीस दिल की तख्ती पर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेरी कौम में बेहयाई और बदकारी आम हो जाएगी तो दो सजाएं अल्लाह देगा। एक तो जवान मौतें आएंगी, जवान बच्चे कुछ भी नहीं देखा चले गए। और दूसरी सजा अल्लाह ये देगा कि ऐसी बीमारियां आएंगी जिनका इलाज ही नहीं मिलेगा, ऐसे अमराज फूट पड़ेंगे। अगरचे मैं आपको ऐसी तकरीर भी सुना सकता था जिस पे आप बहुत ज्यादा महजूज होते, पर मैंने इस जुमे में ऐसा मौजू चुना है जिसका हमें खास जरूरत है। भाई देखे तो सही, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन ऐबों में मुब्तला हैं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना छोड़ दोगे फिर अल्लाह तुम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत करेगा। और अगले लफ्ज उससे भी ज्यादा सख्त हैं। महबूब फरमाने लगे फिर तुम्हारी नेक लोग दुआएं भी करेंगे तो अल्लाह वक्ती तौर पर उनकी दुआओं को भी कबूल नहीं फरमाएगा। इसलिए कि तुम लोगों ने नेकी का हुक्म देना और भलाई से रोकना छोड़ दिया। अजीजों याद रखो, जब गुनाह आम होते तो फिर हालात बदलते और लोगों को सजा मिलती है उनके गुनाहों की। बल्कि यहां तक लिखा है कि नीयत खराब हो तो सजा शुरू हो जाती है। क्या खराब हो बोलिएगा, नीयत भी खराब हो तो सजा। हजरत रूमी कहते हैं कि एक बादशाह को पता चल गया कि एक आदमी ने बड़ा अच्छा बाग लगाया है, खूबसूरत बाग है, माल्टे का, किन्नों का बाग, बड़ा प्यारा। बादशाह ने कहा जरा जाके देखता हूं। बादशाह सलामत बाग देखने आए तो अब वो मजदूर आदमी था, आम आदमी था जिसने बाग लगाया, किसान था। उसको कहा कि चंद किन्नों तोड़ के लाया तो बड़े प्यारे लगे। एक दो और लाया, खाए, बड़े मीठे, बड़े प्यारे, बड़े तवाना, बड़ा मजा आया। तो बादशाह के दिल में ख्याल आया कि इस पे कब्जा ना कर लूं बाग पे। हमारे यहां ना किराए पे दुकान देता ना मालिक, तो जब किसी गरीब की चल जाती है कहता तू खाली कर, मैंने खुद डाल ली है। चल गई ना उसकी, हालांकि रिस्क अपने अपने नसीब का है, रिस्क अपने अपने नसीब का है, जिसको अल्लाह ताला चाहता है अता करता है। तो उसको कहा कि और तोड़ के ला, और दिल में ख्याल है कि यार इतना अच्छा बाग है, कब्जा कर लेते हैं। हमारी हुकूमतें कब्जा कर लेती है कि जो चीज अच्छी लग जाए।
اب وہ کسان 2-3 کنوں توڑ کے لایا, اس نے کھائے تو کھٹے نکلے, ترش تھے. کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بندہ بڑا صاحب دل تھا, کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں, آپ اپنی نیت سے پوچھیں کہیں خراب تو نہیں ہو گئی. تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے اپنی نیت, تو نیتیں بگڑ جائیں نا نیتیں. اب ایک بات کہنے لگا ہوں, غور سے سننا. جب تک 2 بھائی اکٹھے کاروبار کرتے ہیں, نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا, تب تک اللہ برکت دیتا ہے. اور جب اپنی اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا 5,000 ہے, آج میں گیا تھا اگرائی کرنے, یہ میرا 10,000 ہے, آج میں نے محنت زیادہ کی, جب وہ ٹٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے, پھر وہاں سے بھی برکت چلی جاتی ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, فرمایا جب تو میں منہ پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تنگ کر دے, پھر وہاں سے بھی برکت, خوبصورتی, اثر اٹھ جاتا ہے. ایک سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا, بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا. 18 سال اس بچے کی پرورش کی, اس کو پالا پوسا, جوان کیا. سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا, وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا, کئی دفعہ گھر میں رہتا. ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا, بچہ گھر تھا, 18 سال کا جوان. اس کی بیوی اکیلی تھی. وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا, اس کا بازو بری نیت سے تھاما. بیوی چیخی, تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا, کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا. شام کو سنار آیا, بیوی چیخنے لگی, چلانے لگی, کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی, جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی. سنار محو حیرت ہے. بیوی کا خیال تھا کہ لٹھ اٹھائے گا, ڈنڈا اٹھائے گا, نوجوان کو مارے گا, لیکن وہ رونے لگ گیا. اس نے کہا آج اس نے میرا بازو تھاما, جانے کیا کیا ہے. پریشان ہونے لگ گیا, سجدے میں گر گیا. کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں, 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا. ایک عورت آئی تھی, اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا. رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی. جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی. جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں, جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں, ان کی نظریں گندی. اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے, تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, تو یہ بات لکھ لے, امام فخر الدین رازی 1, علامہ اسماعیل حقی 2, ملا جلال الدین رومی 3, امام خازن 4, امام جلال الدین سیوطی 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالنے گا تو تیرا گھر بچ سکتا, یاد رکھ نہیں بچے گا. اس لیے کہ تیری نظر کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ, تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے. کسی کی بہن کو, یہ کیا بات ہوئی کہ تو جتنا مرضی گند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے, یہ کیسے ہو سکتا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, اللہ فرماتا ہے زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے مشکل. تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں. سچی توبہ کرے, کھری توبہ کرے. یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے سینکڑوں شاگرد تھے. ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے. آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا. میں اسے کہتا کلمہ پڑھ پر اس کی زبان پر جاری. اللہ اکبر, بہت بڑی نعمت ہے. دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرمائے, ایمان کی موت دے اللہ کرے, ایمان کی موت دے. ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں, مسجد نبوی ہے, رسول اللہ کا شہر ہے, سر سجدے میں ہے, روح پرواز کر گئی. روح پر کہ کتنا نصیبوں والا ہے, کتنا نصیبوں والا ہے کہ مسجد نبوی میں سر سجدے میں رکھا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ, تو اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا.
میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا، کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا۔ فرماتے میں پریشان ہو کے اٹھا، ابھی میں دروازے پہ پہنچا تھا، اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی۔ بچے رونے لگے، بیوی رونے لگی، تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ جرم کیا کرتا تھا، اتنا بڑا پاپی پہ کلمہ جاری نہیں ہوا۔ اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی 2 گناہ تھے اس کے، ایک تو یہ شراب کا عادی تھا، روکتی تھی باز نہیں آتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی اماں کا نافرمان تھا، وہ 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے، یہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا، اس بوڑھی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے جا تو بھی دعا کر اور اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا، اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بہتر فرما دے۔ میرے بھائی ایسے گناہ، حضرت مالک بن دینار نے توبہ کی انہوں نے۔ کس طرح؟ فرماتے میں نشے کا عادی تھا، کسی نے مجھے کہا کہ بطور دوائی شراب پی لو تو میں نے پی لی، نشے کا عادی تھا، شراب پیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی منتوں اور کوششوں کے بعد، منتوں کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی، وہ بھی 2.5-3 سال کی ہوئی تو پردہ کر گئی۔ کہتے میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے گھنٹوں روتا، شراب کا عادی تھا۔ ایک دن سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے ایک بڑا سانپ لگ گیا ہے، اور سانپ جب منہ کھولتا ہے تو انگارہ نکلتا ہے۔ میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہم سے درگزر۔ میں کچھ قبرستانوں میں جاتا ہوں تو میں سانپ بچھو پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو ڈر آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے ہیں۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے، کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا کہ چلو بھائی چلو فلاں صاحب کا جنازہ ہے، اٹھو۔ لوگ کہتے ہیں جلدی کرو، اور ایک کونے میں ایک شخص یہ بھی کہتا ہے کہ دیگ بھی رکھ لو مہمان بڑے جمع ہو گئے، اور ایک کونے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برف ٹھنڈی لے آؤ، لوگوں نے پانی بھی پینا۔ پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازے کا ٹائم ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا، اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کل من علیہ فان، پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا، ختم ہو گیا، قصہ ہی ختم ہو گیا، ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی، ختم ہو گئے، بڑے بڑے قد کلا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ موت کا راج ہے موت کا راج، موت راج کرتی ہے بس، اور کسی کا راج نہیں، وہ راج کرتی ہے، جدھر جاتی ہے اسی کا راج ہے، راج کر رہی ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار کہتے قبرستان میں نے دیکھا، میں خواب دیکھتا ہوں بڑا اژدہا، اس کے منہ کے اندر آگ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ کہتے میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں دوڑا، لیکن وہ اژدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا، مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا۔ جناب مالک بن دینار کہتے ایک بوڑھا شخص کمزور مجھے بچانے آیا، پر اس اژدہا نے پھونک ماری تو وہ بوڑھا آدمی دور جا گرا۔ کہتے میں چیختا تھا، چلاتا تھا، ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی ملی، مجھے فوت ہو گئی۔ وہ اس اژدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو اژدہا پیچھے بھاگ گیا۔ میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا، میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا؟ کہنے لگی ابا یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی۔ تو کہا یہ بوڑھا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا؟ کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا، پر کمزور بڑا تھا، تھوڑا تھا، یہ تیرے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑھی پکڑ لی اور کہنے لگی ابا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ اژدہا لگ جائے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی، پھر اس کے بعد میں نے توبہ کی، اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں۔